ابھی حال ہی میں آپا پہ پھر سے کامنٹ آیا وہ ایج والا وہ بڑا سیڈ تھا. میرے پہ بھی آیا ایسے, یہ مجھے, میں بھی تھی بیچ میں, مجھے بھی شامل, آپ پہ بھی آ گیا تھا نا, ہائے, مجھے بھی کہا تھا کہ وڈیا اسیات حسن ڈل ڈل پیندا ہو گئی, مجھے بھی کہا تھا. کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, مجھے یہ افسوس ہوتا ہے, میں ان کے بہت سوچا کہ لوگوں نے بہت کہا بتائیے بتائیے, ہم نے کچھ بھی نہیں کہا, صرف مجھے افسوس یہ ہوا کہ دیکھیں وہ شاید فیمس ہونے کے لیے, کیونکہ بہت سال سے لوگ کام کرتے ہیں, وہ وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں, تو شاید انہوں نے سوچا ہو کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ بس تھلی مچ جائے اور پھر ایک دم سے میں وائرل ہو جاؤں, تو شاید اس طرح انہوں نے سوچا ہو, کیا ہو. حالانکہ وہ ہمارے تھیٹر میں بڑے عرصے سے کام کر رہی ہے, اور پھر دیکھیں مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ باجی بشرا آپ کراچی والی ہیں اور ہم لاہور والے ہیں, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہو تو وہ ہمیشہ کہتی ہیں لاہور کے تھیٹر کے لوگ, اور ہمارے غصہ آتا ہے, نیلم باجی اور میں, ہم لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارے لاہور کے لوگوں کو کیوں کہہ رہی ہیں لاہور کے تھیٹر, لاہور کے لوگ. تو یہ تو پھر پروف کر دیا نا کہ لاہور کے تھیٹر, حالانکہ اتنے اچھے لوگ ہیں ہمارے جو سٹارز ہیں, جو میل کی بات کر رہی ہوں, جو بھی ہیں اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ میں اب شو کر رہی ہوں نا, تو میں دیکھتی ہوں اتنی عزت کرتے ہیں. آپا آپ کا حکم, آپا آپ نے کہہ دیا, بس اب آپ بات نہ کریں. وہ مجھے کہتے ہیں آپ ان سے بات کرو, آپا آپ نے حکم کر دیا, مطلب اتنی عزت. اور پھر یہ بات ہو گئی تو پھر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ لاہور کا نام, تھیٹر کا نام, ہم نے بھی تھیٹر کیا ہوا ہے, میں نے بہت کیا ہوا ہے پہلے. میں آپا جب آئی تھی نا, بشرا آپا جب آئی تھی پوڈ کاسٹ پہ, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, اور میں اس سے انہوں نے کہا تھا بیٹے دیکھو پنجابیاں ایک مسئلہ ہے, یہی بات کہ وہ تعریف نہیں کرتے جی, مطلب اندروں کوڑ مر جان گے, مگر کسی نے یہ نہیں کہنا ہے یار بڑا چنگا کام کیا تو. اور یہ واقعی ہے, میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ کراچی کیونکہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے, زیادہ اوپن ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے. بینگ اے پنجابی مائی سیلف, ہمیں پتہ ہے ہم ایک دوسرے سے جلتے بڑے ہیں, سڑتے ہیں. چلو کراچی میں بھی ہوتا ہے, مگر ایٹ لیسٹ ہم تعریف کر دیتے ہو اوپر سے. لیکن بس یہ افسوس ہوا اس بات کا, اور باقی کیا کہنا تھا. باقی لوگوں نے ہمیں بہت پیار کیا ہے, اور وہ باجی بشرا کا صرف میں اتنا کہتی ہوں کہ ایک اور بشرا انصاری پیدا کر کے دکھائے ایک دفعہ. مطلب کہاں ہے جو ان کے اندر ماشاء اللہ جو چیزیں ہیں وہ. دیکھیں میں بلیو کرتا ہوں کہ ہماری نئی جنریشن کے ساتھ ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ کوئی بھی اٹھ کے کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے, اور کوئی بس کچھ بھی نہیں. خیر یہ تو نئی جنریشن نہیں تھی, یہ تو پرانی ہی تھی. ہاں, مگر انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نا کہ بھائی آپ مطلب اٹھ کے کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیں. یہ آج کا دور ہے, آپ نے ہر ایک کو لبرٹی وہ دے دی ہوئی ہے کہ میں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, میں ڈرامہ ایکسپرٹ بھی بن سکتا ہوں. ہاں لیکن باتیں ہم تو اس طرح سے نہیں بات کر سکتے نا, ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتا. دوسری بات ایک اور بات ہے احمد, کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی شوز ہوتے ہیں, ہو رہے ہیں لاہور میں زیادہ شوز ہوتے ہیں, یہاں پر یہ سوال جو ہے کہ آپ ریٹ کریں فلانے کو, جو ہوسٹ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کا کتنے نمبر پہ فلاں 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 ہے. آپ کیسے کوئی کر سکتا ہے کسی کو کہ فواد خان کو کچھ نہیں آتا, عمران عباس تو ہیرو ہی نہیں ہے, فلاں تو فلاں نہیں ہے, ہمایوں سعید کو کیوں, آپ کیا باتیں کرتے ہیں آپ, یہ کیا ڈرامہ ہے کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, میں کیا ڈرامہ ہے کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ببرک شاہ کی بات کر رہی ہوں. اچھا ہاں, میں اس میں نام لینے میں مجھے کوئی وہ نہیں آ کہ دیکھیں نا, مجھے بڑا دکھ ہوا. ببرک بھی بہت اچھا بچہ ہے اور ان کا اپنی جگہ اپنا کام ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ, اور یہ ہوسٹ کی غلطی ہے. میں کہوں گی کہ یہ کانٹینٹ جو لکھتا ہے یہ سوال ہی کیوں لکھتے ہیں کہ آپ بتائیں کتنے نمبر دیں گے فلانے کو. اور خواتین مجھ سے کیا تھا, میں نے کہا تھا یہ سوال نکال دیں, کیونکہ میں کون ہوتی ہوں کسی کو کہنے والی کہ 1 نمبر 2 نمبر, مجھے اپنے کام سے مطلب ہے, اور میں کیا کر رہی ہوں. اچھا نہیں, میں نے وہ ببرک والے کامنٹس پڑھے تھے, میں نے وہ دیکھا نہیں, دیکھے تو صحیح نا آپ, مگر نہیں میں نے کامنٹس پڑھے تھے, اور مجھے بھی تھا کہ دیکھیں کسی کا باڈی آف ورک اگر وہ 20 سال سے 30 سال سے وہ سروائیو کرے انڈسٹری میں, دیٹ مینس اس کے اندر کچھ ہے, تو وہ سروائیو کوئی بھی نہیں ہے, سب 1-2 نمبر مطلب. اور جب آپ کے بارے میں پوچھا اور آپ نے کہا میں تو 10/10 ہوں کیونکہ میں تو فلمی بندہ ہوں, نہیں یہ غلط ہے. تو یہ چیزیں, یہ نیگیٹو چیزیں نہیں ہونی چاہیے, دل کو بڑا کرنا چاہیے, اور آپ کو کسی کو بھی نہیں گریٹ کرنا ہی نہیں چاہیے. بل تو یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے, سوال کینسل ہو جانا چاہیے. اب وہی بات ہے نا, اب آپ کس کا, دیکھیں ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ اس کو بلائیں, اس کو بلائیں, اس کو بلائیں. میں کہتا ہوں جی میں نے اتنے پڑھے لکھے بندوں کو پوڈ کاسٹ پہ بلایا, میں اس کے ویوز نہیں آتے جب تک. اچھا مزے کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو بس کنٹروورسی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. میں کہا مجھے میرا کوئی شو بتا دے جس کے اندر میں نے
کہا اچھا یہ تو بتائیں نا ذرا، یہ تو بتائیں. میں نے کہا بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, لوگ, میں اور آپ ابھی 2 منٹ خاموش بھی ہو جائیں گے نا, لوگ اس خاموشی کو بھی لے لیں گے. دیکھیے چپ کر کے بیٹھے رہے سی, مطلب بھائی نا کسی بھی چیز کی آپ کنٹروورسی نکال سکتے ہیں. سو ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں موقع, مزے مزے کے سوال نکالو, ایسے کہ ایسا جواب آئے تو وہ آپ کو اگر سوال آ بھی گیا تو میرے خیال میں جو مہمان ہے اس کو سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ایسے نہیں کسی کو بھی کہہ دینا چاہیے کہ فلانا کیا ہے فلانا کیا ہے, افسوس ہوتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ خیر. مدرہڈ نے کیسے آپ کو افیکٹ کیا تھا؟ یہی ہوا تھا کہ میں تو اب جیسے زارا کی بیبی ہوئی ہے تو اس نے مجھے کہا اب مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے کام کیوں نہیں کیا اتنے سال اور آرام سے بیٹھی ہوئی تھی آپ. تو میں نے کہا بیٹا یہ لڈو پیڑے جو ہے نا یہ آپ کو کچھ بھی کرنے کو یاد نہیں رہتا, آپ بھول جاتے. تو میں بہت, مجھے مزہ آیا تھا, میں بڑی خوش تھی اپنے گھر میں, بڑا مزہ آتا تھا. زارا کے کپڑے سیتی تھی میں, ڈیزائن بناتی تھی اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا. ابھی بھی مجھے آج کل میں ذرا کافی زیادہ لاہور رہتی ہوں. اور اب تو لاہوری ہیں آپ؟ نہیں, میں کام کے لیے کراچی جاتی تھی, بہت کام کیا. اب تھوڑا سا میں نا رک گئی ہوں ذرا, کیونکہ مجھے جو گھر میں مزہ آتا ہے نا اپنے بڑے بڑے کھوتے بچوں کے ساتھ بھی کہ بڑے بڑے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے سیزن دیکھ رہے ہیں, گپے لگا رہے ہیں, آج یہ کھاتے ہیں, چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں. مجھے بہت مزہ آتا ہے, مجھے بہت پسند ہے. اچھی بات ہے. نہیں فیملی, آئی تھنک فیملی کمز فرسٹ, جو مرضی ہو جائے. اور ماشاء اللہ آپ لوگوں کا ہمیشہ سے اٹھنا بیٹھنا, میں نے آپا کو جب بھی دیکھا ہے تو وہ ہمیشہ وہ خاندان اور وہ ساری چیزیں وہ بڑا ہوتا ہے. یہ ہمارے اندر بھی یہی مسئلہ ہے, ایسے بہانا لب رہے ہوتے ہیں, اچھا شام کی چاہ ذرا ہو جائے, چلو بیٹھے باتیں کریں آپس میں. کراچی لاہور کی ہمیشہ ایک وہ جنگ رہتی ہے اور بڑی مزدار جنگ ہے. ٹیلنٹ کے اوپر بھی ہوتی ہے, کام کے اوپر بھی ہوتی ہے. ایک ٹائم پہ یہ گڑھ تھا, بالکل سارا کچھ یہیں ہو رہا ہوتا تھا, اب سارا کچھ کراچی میں ہو رہا ہے. اور میں ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے کراچی میں کام کر کے زیادہ مزہ آتا ہے, زیادہ پروفیشنل ہے. اور یہ سارا کچھ کس طرح جگل کرتی ہیں کہ اچھا میں نے کراچی کا پروجیکٹ ہی کرنا ہے, کیونکہ ڈرامے تو یہاں ہو نہیں رہے. لاہور میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, ایک کاشف نثار ہی کرتے ہیں ڈرامہ لاہور میں, اور تو کوئی بھی نہیں کرتا. ہاں وہ بھی انہوں نے کیا تھا, من جوگی میں نے کیا تھا ان کا. اچھا. تو ان کے ساتھ کام کرنے کا کچھ اور ہی لطف ہے, اور ایک صحیح کام آپ کو ملتا ہے. مطلب اگر وہ آپ کو بلائیں گے نا تو اس کا مطلب ہے کچھ ہے, اور کرنا ہے تو کرنا ہی ہے ہر صورت میں. میں نے چھوٹ گیا 1-2 چیزیں میری ان سے, کیونکہ اس کی بھی میں کبھی تھی نہیں, بیمار ہو گئی, کچھ ایسا تھا. کراچی میں کام کراچی میں ہی ہے, اور آپ کو جو بھی ہو کراچی جا کے کام کرنا ہے. اگر نہیں کرنا پھر ادھر آرام سے بیٹھ کے ہانڈی پکاتے رہو, تو مجبوری ہے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے میرا تو وہاں گھر بچی بھی ہے, اس کے بعد نور جہاں ہے, باجی بھی ہیں, تو میں چلی جاتی ہوں. لیکن میرا دل نہیں لگتا, مزہ نہیں آتا. ہوتا ہے بس ختم ہے نا, آج سیٹ سے ہی سیدھی فلائٹ کرا کے لاہور چلی جائیں. یہ مجبوری ہے, اب کیا کریں. اچھا میں دیکھا زارا بھی یہاں بڑا آ رہی ہے لاہور, زیادہ زارا بھی ہماری, اس کو بھی یہی ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد وہ ہوک اٹھتی ہے ہمارے کھانوں کی. اور اس کے بھی دوست لاہور میں ہی ہیں, اور فیملی بس اس کا بھی فیملی کے ساتھ چمڑی ہوئی ہے. اور اماں بابا بھیا اور بھائی اور چھوٹا اور بڑا, اور یہ وہ آپس میں بس بیٹھے رہے.